شیخ جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو عروج بہت زیادہ دیا، اس کے بعد کچھ مسائل کا بھی ادارہ شکار ہوا، اس کی کیا وجوہات تھی؟ مسائل کا شکار آپ کو پتہ ہے کہ جہاں بھی کسی مسجد میں، مدرسہ میں، جہاں دین کا کام زور سے ہو رہا ہونا، تو یہ ہو نہیں سکتا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، امن سے بیٹھ جائے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان دشمن ہے، تم بھی دشمن سمجھ لو اسے۔ تو ہم اس معاملے یہ کمزوری دکھا جاتے ہیں، ہم سوئے ہوتے ہیں نا، وہ جاگ رہا ہوتا ہے، اس کی اسٹریٹجی اور پلاننگ جو ہے بہت بڑی ہوتی ہے اس لحاظ سے۔ آدم علیہ السلام کو دیکھ فنسی آدم، اللہ تعالیٰ نے، تو یہ معاملات تو پھر چلتے ہیں، ہم انسان ہیں، تو اس میں پھر بعض اوقات کام کو کرنے میں بھی باہمی طور پہ دوستوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور وہ بڑے غیر محسوس طریقے سے شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو متفرق کیا جائے۔ تو اس میں اللہ کا حکم تو یہ ہے فَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، لیکن یہ حوصلے والے لوگوں میں ہوتا ہے۔ بہرحال اس وجہ سے باہمی معاملہ تھوڑا ہوا، اور اس میں یہ بھی شاید اتنی بڑی بات نہیں تھی، یہ ہو جاتا ہے مساجد میں، بالکل چلتے رہتے معاملہ، لیکن ہیں کواکب کچھ نظر آتی ہیں، کچھ بعض اوقات باہر چیز بڑی ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی دو چار دوستوں کا مسئلہ اور کچھ بھی نہیں، اور وہ بھی تھا ماضی کی بات۔ تو اب بحمد اللہ تعالی کام جو ہوا ہے اس کے مقابلے میں اصل میں میرا جو صحت کا ایشو بنا نا، اس وجہ سے کوئی کام تھوڑا ڈاؤن ہو گیا، کیونکہ جب تک میں یہاں بیٹھا ہوا تھا تو بیماری میں بھی میں جب چھوڑ کے گیا تھا، یا زبیر صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جان رہے ہوں گے، سارا یعنی ریٹن فارم میں چیزیں موجود ہیں ہمارے آفس میں، تو 331 طلباء تھے جب میں چھوڑ کے گیا ہوں بیماری میں، اور جب میں واپس آیا ہوں پھر ادارے کو دوبارہ سے ٹیک اوور کیا، اور دوبارہ سے پھر نشت ثانیہ کہہ لیں، ری کنسٹرکشن کہہ لیں، کرنے کی کوشش کی ہے، تو پھر چند گنتی کے طلباء تھے، یعنی 50 سے بھی کم ہو گئے۔ تو اس کیفیت پہ پھر پروفیسر سعید میر صاحب تشریف لاتے بار بار میرے پاس یوں کہ، تو کہنے لگے کہ اپنے ادارے کو دیکھو۔ تو پھر عزم کیا، ارادہ کیا، صحت ویٹ کر رہا زیادہ بہتر ہو جاؤں، تو یہ میرا ہیمریج ہے، اس میں ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اس کی جو پروگرس چلتی رہتی ہے 18 سال تک، تو ابھی تو وہ عرصہ پورا نہیں ہوا، میں الحمدللہ کہتے ہیں 18 سال تک اس کے اثرات رہتے ہیں، اثرات تو فارغ رہتے ہیں۔ صحیح ہے، کہتے ہیں کہ جس طرح یہ ہیمریج ہو جاتا ہے، یا بندہ ایک معذوری کی تھوڑی ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے نا، ڈسیبلٹی، وہ تو چلتی رہتی ہے، وہ تو میرے نظر کا مسئلہ بھی ہے، ہائمنوپیو سے کہتے ہیں، لیفٹ سائڈ جو ہے یہ چلی گئی ہے ہیمریج میں، اور ہاف بلائنڈ والا معاملہ ہے، تو یہ چیزیں مجھے دور سے تو تھوڑی شاید صحیح دکھائیں، قریب میں آ کے آدھی نظر آتی ہیں، تو ہاف یہ حادثہ جو ہوتا ہے، تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں محتاجی سے کافی حد تک بچ گیا۔ تو اس میں پہلے 6 ماہ تو بندے کو، بلکہ سال 2 سال تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں، کیا صورتحال ہے، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ سب کے ساتھ آپ آئے تھے پتہ لینے کے لیے، پتہ ہی نہیں کون آیا کون گیا۔ تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں بندے کو دکھاتا ہے، اور پھر صبر کی توفیق بھی دیتا ہے، پھر جب ٹھیک کرتا ہے، نہ مالوس یسرا کا منظر ہوتا ہے، تو پھر اللہ شکر کی توفیق بھی دیتا ہے کہ یہ کیفیت تھی، اور یہاں سے اٹھا کے میں نے تمہیں یہاں دوبارہ واپس لایا ہوں، تو اب ذرا پہلے سے بھی زیادہ محتاط ہو کے دین کا کام کرنا۔ اور ٹھیک ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، باتیں چلتی ہیں، معاملات چلتے ہیں، بعض اوقات میں آپ سب ایک بات عرض کرتا ہوں کہ زندگی میں جب بھی کبھی کوئی نقصان ہوا ہے نا، وہ جذبات میں ہوا ہے، اچھا، غصے میں ہوا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ہے۔ تو وہ کمی بعض اوقات ہم لوگ کمزور ہیں، ہمارے اندر آ جاتی ہے کہ غصے کو کنٹرول کرنا اور لوگوں کو معاف کر دینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے امیر محترم کی بات تھی، کبھی بشری تقاضے کے تحت وہ بھی گرم سرد اوپر نیچے ہو جایا کرتا تھا معاملہ، لیکن وہ مجھے کہتے تھے، میں نے امیر صاحب سے پوچھا کہ معاملات اس طرح کے چلتے رہتے تھے، اس سے سیکھتے رہتے تھے، تو کہتے تھے کہ میں دل میں بات نہیں رکھتا، پنجابی کہتے ہیں میں چھوٹے چھوٹے دکھ نہیں لاندہ، تو اس میں یہ ہے کہ موسموں کو دنیا دکھ تو دیتی ہے نا، دنیا اپنے موسموں کو تنگ کرتی ہے، آپ دین کا کام کر کے دیکھ لیں، پھر آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ سب سے بڑا مسئلہ شہر جو ہوتا ہے، آپ بھی یہ سمجھتے ہوں گے کہ اگر آپ دین کا کام، خاص طور پہ کیونکہ ہم دینی القاب آپ کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں،
ادھر جو مسئلہ آتا ہے نا, جو بندہ ایک انفرادی کام اور امتیازی کام کرنے کے لیے نکلتا ہے نا, دنیا اس کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے, لیکن وہ ویژنری ہوتا ہے, وہ اپنے ویژن پہ کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑی خرابی والی بات یہ اب ہوتی ہے. اب صاحب یہ بڑی رائٹ بات آپ نے کی ہے. اصل میں جو ہماری جماعتیں ہیں نا, وہ سرپرستی تو اداروں کی کر سکتی ہیں ایک لیبل پھٹی کے طور پہ, لیکن اگر آپ جماعتوں کا جو سسٹم ہے نا 3 4 5 سال بعد الیکشن کا, ان کو اس کے اندر جھونک دیں گے, ادارے برباد ہو جائیں گے. وہ کیسے کہ ایک بندہ مستقل طور پہ ہے ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہے میں ناظم ہوں, 4 سال 5 سال کے بعد کو اور آ جائے گا, تو اس کا انٹرسٹ کیا ہوگا ادارے میں. تو اگر جماعتی لفظ ادارے کے اوپر بولا جائے, میں اس کے حق میں ہوں, لیکن اب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دیکھ لیں, ان سے پہلے احمد دیدار صاحب دیکھ لیں, پاکستان میں بڑی مثالیں علماء کی, وہ ون مین شو ہی ہیں, سنگل ہی ہیں. ٹھیک ہے, جب کوئی بات کرے تو وہ بھی بیچارے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیتے ہیں ادارہ جماعتی ہے, تو جماعت ہی صحیح بھائی. لیکن اگر وہ سنگل ہینڈ, جس طرح دیکھیں نا اسلام کا سسٹم ہے, ایک امام ہے, اللہ جس طرح ایک امام چلا رہا ہے, اب ایک اللہ اکبر کے, دوسرا سمیع اللہ لمن حمدہ کے, تو معاملات تھوڑے مشکلات میں چلے جاتے ہیں. ہاں ایک بات ضرور ہے, شاید میرے اس بات سے بہت سے لوگ سنیں اور ڈس ایگری کریں, وہ کہیں گے جی فلاں چیمبر آف کامرس ہے, وہ بھی تو نظام چلتا ہے, فلاں چیز ہے وہ بھی نظام. میں نے سارے نظام دیکھے ہوئے جتنے ان کے علامتی ہوتے ہیں, ان میں بھی ڈکٹیٹرشپ ہی ہوتی ہے اگر وہ صحیح کام کر رہا ہے تو. ایگزیکٹلی, اور جو صحیح کام ڈکٹیٹرشپ والا معاملہ ہوتا ہے. اچھا اس میں آپ صاحب جو میں سمجھتا ہوں نا, یعنی کہہ لیں کہ آخرت کی خرابی والا معاملہ ہوتا ہے, وہ کیا ہے؟ ایک بندے کو پتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایئر لائن کا میں چیف بن گیا ہوا ہوں, یا میں ڈرائی پورٹ کا, یا چیمبر آف کامرس کا, تو اس میں کوشش کرے گا میں نہیں تو میرا فلاں فلاں بلڈ ریلیشن اس میں آ جائے, وہی ڈومینیشن پوزیشن میں اوپر رہنے کی کوشش کرتا ہے, فطری جو ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے. جی, اس میں پھر آگے آ کے مسئلہ یہ خرابی والا آ جاتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے ووٹ کم ہو رہے ہیں, تو اس کے اندر وہ پھر حصول اقتدار کے لیے 2 نمبری بھی کرتا ہے. وہ فارم 41 ہو 45 ہو, اس کو آگے پیچھے بھی وہاں کرے, جو بھی سسٹم ہوتا ہے, لوگوں کو ووٹ خریدتا بھی ہے. اور یہ تو بڑا گندا سسٹم ہے. میں تو اس ایسی جمہوریت کو پسند نہیں کرتا جس میں وہ جناب گھوڑوں بھی شرطیں لگائی جائیں, بیچے جائیں. تو یہ سسٹم پھر جب نیچے اترتا ہے تو باہر بڑا ٹیپ ٹاپ ہوتا ہے اور نیچے سارا کام خراب ہوتا ہے. تو اللہ کا جو نظام ہے نا, ایک امیر ہے تو بس ایک ہی ہے, مشاورت ہوگی, ٹھیک ہے, مشاور فی الامر ہوگا, امرہم شورا بینہم ہوگا, ہم اس کے قائل ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب جس کا دل کرے امام کو ٹھپی کرا کے ادھر پھینک دے اور امیر کو ہٹا کے ادھر کر دے, یہ معاملہ ٹھیک. اب سب مشاورت بھی تو اس سے ہی ہوگی نا جس کو کوئی عقل ہے. جی جی جی, اب ہر بندے سے تو مشاورت نہیں نا, جی جی جی, اس سے ہی ہوگی نا جس کو اس چیز کا فہم ہے, سمجھ ہے, کوئی ایکسپیرینس ہے. یہ بڑی صحیح بات آپ نے کہی ہے کہ جو جس چیز کا اہل ہونا وہ اسی سے مشاورت لی جاتی ہے. اب ہاں, اب مثال کے طور پہ میں اگر دین کے حوالے سے ایک طالب علم چھوٹا موٹا کام کر رہا ہوں, کوئی دینی مسئلہ پوچھتا ہے, کوئی آیت کا کوئی ترجمہ تفسیر کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی, شان نزول کیا تھا, تو ہم تو آسانی سے عرض کر دیتے ہیں. اب ایک بندہ اٹھ کے ہمارے پاس یہ ورچی بھی کام کر رہے ہیں, فراڈ بھی ہیں, مالی بھی ہیں, تو مجھے اس کام پہ لگائے اور دینی مسئلے ان سے پوچھنا شروع کر دے, تو وہ کام مجھ سے نہیں ہوگا, یہ کام ان سے نہیں ہوگا. تو وہ کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے, جو جس فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے. ہمیں دین بھی یہی کہتا ہے نا, جو جس چیز میں ماہر ہے. پھر دوسرا ہے کہ یہ جو آراء ہوتی ہیں, جو امیر ہوتا ہے, وہ اصل میں اسلام میں ڈومینیشن پوزیشن میں اسلام نے اسے رکھا ہوا ہے. کیونکہ جب فرض کریں یہاں صاحب الرائے بھی لوگ بیٹھے ہیں, 10 شورا بیٹھی ہے, 50 لوگ ہیں, ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا, مختلف رائے رکھنا, وہ تو مٹانا کس نے ہے, ختم کس نے کرنا ہے, امیر نے. تو سب اتھارٹی دی اللہ نے. تو جب سنے گا سب کی بات, تو اللہ سے ڈرتے ہوئے خوف خدا کے ساتھ وہ فیصلہ کرے گا, یار یہ 4 لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں, 40 ٹھیک نہیں کہہ رہے. تو پھر اس لحاظ سے اگر وہ نہ ہو تو پھر یہ تو دینگا مشتی رہے گی آپس میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو امامت کا یا پھر خلافت کا سسٹم رکھا ہوا ہے, یہ ہمیں بتاتا ہی ہے. یہ لفظ ون مین شو معاشرے بڑا نٹوریس ہو گیا ہوا ہے, بدنام ہو گیا ہوا ہے. لیکن حقیقت میں ون مین شو کا مطلب ہوتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں, ہم چنی مادی گرینیس. اس کانٹیکس میں نہیں سمجھ جا رہا, اس کانٹیکس میں نہیں. لیکن اگر ذمہ داری کی سینس میں اس کو لیں, اگر وہ خود کو ذمہ دار بھی سمجھے یا مسئول سمجھے, جی جی, مسئول سمجھے نا اپنے آپ کو, تو پھر اس کے باوجود اگر چھوٹے چھوٹے معاملات میں اس سے کوئی ڈس ایگری کرتا ہے, تو میں نے امیر محترم کی وہ بات عرض کی ہے نا, کہنے نے چھوٹے چھوٹے دکھ میں بھی نہیں لاندا, تسی بھی نہ لایا کرو. الحمدللہ.